الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، برادران اسلام، بیت المقدس بہت ہی مقدس سرزمین ہے، اور آج پوری دنیا کے لوگ بیت المقدس کے اوپر نگاہیں اپنی ٹکائی ہوئی ہے۔ ہر ایک بیت المقدس کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ آخر کیوں دیکھتے ہیں؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو محبت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شہر بیت المقدس مقدس کیوں ہے؟ اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بیت المقدس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ بیت المقدس کے حقدار کون ہیں؟ آیا مسلمان یا یہود و نصارہ؟ بہت ہی ہمہ گیر موضوع ہے یہ، لیکن میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں، کچھ تاریخی حیثیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اصل حقدار اس کے کون ہیں، اور پوری دنیا کی نگاہیں بیت المقدس کے اوپر کیوں ٹکی ہوئی ہے، کیوں دیکھ رہی ہے پوری دنیا، خاص کر کے یہ مسلمان بیت المقدس کے اوپر نگاہیں کیوں رکھے ہوئے ہیں، بیت المقدس سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ بھی سنیں اور اپنے آنے والی نسل کو بھی سنانے کی کوشش کریں کہ ایک مسلمان بیت المقدس سے محبت کیوں کرتے ہیں اور بیت المقدس کے اوپر نگاہیں کیوں جمائے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اس وجہ سے کہ شہر بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کا مدفن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی وہ شہر بیت المقدس ہی کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے آس پاس جا کر کے آباد ہوئے، یعنی خانہ کعبہ کے پاس آباد ہوئے، اور حضرت اسحاق بیت المقدس کے پاس آباد ہوئے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بیٹے تھے حضرت یوسف، اور حضرت یوسف ایک زمانے میں مصر کے بادشاہ بنے، اور اس کے بعد قوم عمالقہ نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بعد ایک لمبا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بیت المقدس کے جانب آئے، اور انہوں نے فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ارض مقدس کو اپنے قبضے میں لو اور قوم عمالقہ کو وہاں سے شہر بدر کرو۔ یہ ایک پورا لمبا واقعہ ہے، ہم ان کی تفصیلات کے اندر جانا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور بیت المقدس کے حقدار کون ہیں۔
مسلمان بیت المقدس کے اوپر نگاہیں کیوں جمائے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت وہاں فرمائے تھے اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں پہ آباد ہوئے تھے، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں پہ آباد ہوئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل ہے، لقب ان کا اسرائیل ہے، اور اس کی قوم اسرائیلی قوم کہلانے لگے۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شہر بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب نازل ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے بچا لیا، اور جس عذاب کے اندر ان کی قوم گرفتار ہوئے اور ہلاک و برباد ہوئے، وہ شہر بیت المقدس ہی تھا، وہ وہی سرزمین تھا۔ بہت ساری تاریخی واقعات ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ممبر و محراب بنایا، اور اس ممبر و محراب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ وہ شہر بیت المقدس ہی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ممبر و محراب تعمیر کیا، وہ شہر بیت المقدس ہی تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے اولاد عطا فرمایا، وہ کون سا شہر تھا؟ وہ شہر بیت المقدس ہی تھا، جس کی وجہ سے مسلمان محبت کرتے ہیں بیت المقدس سے، محبت کرتے ہیں وہاں کی سرزمین سے، اور وہاں کے اوپر اپنی تمام نگاہوں کو لگائے ہوئے ہیں اور ٹکائے ہوئے ہیں۔ حضرت مریم درد ذہ کے اندر تھے، اور اس حالات میں عورتیں عام طور پہ بہت کمزور ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ہل بھی نہیں سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سے فرمایا تھا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، کہ تم اسی حالت کے اندر کھجور کے تنے کو ہلاؤ، وہاں سے کھجور گرے گا۔ وہ کون سا شہر تھا؟ وہ شہر بیت المقدس ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، وہ شہر بیت المقدس ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ان کی قوم نے ظلم کیا اور قتل کا ارادہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا، وہ کون سا شہر تھا؟ وہ کون سا مقام تھا؟ وہ شہر بیت المقدس ہی تھا۔ اس وجہ سے مسلمان اس مقدس شہر سے محبت کرتے ہیں، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے قرب قیامت کے دن، اور سفید مینار کے اوپر، وہ کون سا شہر ہوگا؟ وہ شہر بیت المقدس ملک شام ہی ہوگا۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد کے اوپر جو قتل کریں گے، وہ مقام کہاں پہ ہے؟ وہ شہر بیت المقدس ہی کے اندر ہے۔ اتنی تاریخی حیثیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا کہ تم شہر مقدس کے اندر داخل ہو جاؤ، چھٹے پارے کے اندر اس کی پوری تفصیلات ہے۔ اس کی قوم نے جو کہا تھا کہ ہم نہیں داخل ہوں گے، آپ اور آپ کا خدا جا کر کے جنگ کرے، جہاد کرے، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مقدس شہر کہا تھا، وہ کون سا شہر ہے؟ وہ شہر بیت المقدس ہی تھا۔ مقدس شہر اس وجہ سے کہا تھا کہ اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بنایا تھا، شرک سے اور بتوں سے پاک و صاف رکھا تھا۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر بیت المقدس کو، مسجد اقصی کے ارد گرد کو اور اس سرزمین کو مقدس شہر قرار دیا تھا۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ میرے دوستو، بہت ساری تاریخی حیثیت ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور مدفن ہے، جس کی وجہ سے تمام مسلمان بیت المقدس کے اوپر اپنی نگاہیں ڈالے ہوئے ہیں۔
اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سرزمین سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور خلیفہ بنتے ہی بہت سارے لوگوں نے ارتداد اختیار کیا، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور حالات بہت پریشان کن ہو گئے۔ لیکن اس حالت کے اندر بھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے سے پہلے ایک لشکر کو تیار کیا تھا اور وہ بیت المقدس کی جانب روانہ کرنے کو کہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حالات کا مقابلہ کیا، لیکن اس لشکر کو روکا نہیں جس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا، اور وہ لشکر کو روانہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کہاں کے لیے؟ وہ شہر بیت المقدس ہی کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام فتوحات کو چھوڑ کر کے بیت المقدس کے جانب، خاص کر کے شہر بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف چل کر کے گئے۔ جو چل کر کے گئے جس شہر کے طرف، وہ کون سا شہر ہے؟ وہ شہر بیت المقدس ہی ہے، اور وہاں پر جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیں ادا کی، اور اس سرزمین کی عظمت اور اہمیت کو چار چاند لگایا۔ کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور اس کے بعد معراج کی رات 27 رجب اور سن 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پہ پھر وہ شہر فتح ہوا۔ وہ کون سا شہر تھا؟ وہ شہر بیت المقدس ہی تھا۔ تقریباً 5000 صحابہ وہاں پہ شہید ہوئے، جامع شہادت کا نوش فرمایا 5000 سے زیادہ صحابہ نے، اور وہاں سے شہیدوں کا باب اب تک بند نہیں ہوا ہے، وہ دروازہ اب تک کھلا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہیدوں کا دروازہ تا قیامت تک کھلا رہے گا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا کہ لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ کیوں نہیں؟ شہادت کا دروازہ حضرات صحابہ کرام نے اپنی جان دے کر کے جامع نوش فرمایا تھا۔ کس نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ میرے دوستو، قرآن کی جو آیت ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، قرآن کی ان آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے، حضرات مفسرین یہ فرما رہے ہیں کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ اس ارض مقدس کے وارث امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ اس سرزمین کی وارث کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو اسلام کا دشمن ہو، وہ لوگ جو ایمان کا دشمن ہو، وہ لوگ جو قرآن کا دشمن ہو، وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، ایسے لوگ اس سرزمین کی وارث ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اعلان کر رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ان آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ شہر بیت المقدس کے حقیقی وارث امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ رہیں گے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت بیت المقدس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بیت المقدس کے اوپر اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور بیت المقدس کو محبت اور الفت اور عشق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ یہی آیت ہے۔
دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ انجیر والا جو شہر ہے وہ بلاد شام ہے، اور زیتون والا جو شہر ہے وہ شہر بیت المقدس ہے۔ اور آگے فرمایا وطور سینین، مصر کے اندر جو پہاڑ ہے، جس پہاڑ کو کوہ طور کہتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایک تاریخی حیثیت ہے شہر بیت المقدس کی، اور اس کے حقیقی حقدار صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اگر کوئی شخص اس کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے تو قرآن کی یہ آیت ہمیں سمجھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہی اس کے وارث ہو، اور حقیقی وارث تم ہی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت حقیقی وارث ہے، کوئی اور وارث اس کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، خاص کر کے وہ منافقین، خاص کر کے وہ دشمنان اسلام جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ایمان مسلمانوں کے ایمان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اس مقدس سرزمین کے وارث ہو ہی نہیں سکتے ہیں میرے دوستو، اور بہت ساری تاریخی حقیقت ہے اس کی، لیکن میں کھلا اس کو ابھی بیان نہیں کر سکتا، حالات یہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اس کے بارے میں پڑھیں، آپ لوگ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اور آج حالات ایسے ہو گئے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام ممبر و محراب سے امام صاحب قنوت نازلہ جاری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہر ایک مسلمان اپنے گھروں کے اندر بھی قنوت نازلہ پڑھیں اور پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، جس طرح فاروقی دور کے اندر مسجد اقصی کو اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے میں کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے کے اندر مسلمانوں کے قبضے میں کیا، اے اللہ آج بھی اسے مسلمانوں کے قبضے میں کر دیجئے، کیونکہ بیت المقدس مسجد اقصی مسلمانوں کے قبلہ اول ہے۔ کیا ہے؟ قبلہ اول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نماز فرض ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا قبلہ مسلمانوں کے لیے وہ بیت المقدس ہی کو بنایا، اور کچھ دنوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ہی میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر ہی موڑ دیا گیا۔ میرے دوستو، وہ مسجد جس کے اندر نماز ہی کے اندر موڑ دیے گئے تھے، صحابہ نماز ہی کے اندر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیے تھے، وہ مسجد آج بھی قائم ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے والتین والزیتون سے، اور وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے، کہ اس کی حقیقی وارث کون ہیں؟ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔